السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو آج میں نیکسٹ ایپیسوڈ ریکارڈ کرنے جا رہی ہوں، تو میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ ارحم کو اب تک انفارمیشن حاصل ہو گئی ہوگی، صحیح کہہ رہی ہوں نا مائیکل؟ معائشہ نے ڈرائیور سے پوچھا جو اس کے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اسپرا دو گارڈز کے درمیان میں بیٹھی ہوئی تھی جو کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھی، اگر کوئی حملہ ہو تو وہ فوری ریئیکٹ کر سکے۔ اسپرا لوگوں کی پچھلی سیٹ پر 3 اور گارڈز موجود تھے، ایک گاڑی ان لوگوں کی کار سے آگے اور دوسری ان کی کار کے پیچھے تھی۔ ہو سکتا ہے ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکلنا ہے، اس سے پہلے پولیس بھی ہم لوگوں تک پہنچے، مائیکل نے گاڑی کی سپیڈ تیز کرتے ہوئے کہا۔ I just hope ارحم doesn't get the information۔ زبیر، شیزہ، تیمی اور احمد بالکل ٹھیک ہو۔ جو گارڈز معائشہ ان لوگوں پر نظر رکھنے کے لیے چھوڑ کر آئی ہے، انہوں نے ان لوگوں کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا ہو۔ اسپرا لب چباتے ہوئے سوچنے لگی، ساتھ زبیر کے کہے گئے الفاظ پر اس کی دھڑکنیں تھمنے لگی، لیکن وہ جلدی خود کو سنبھال کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، جہاں شہر میں عام وقت کی طرح رونق تھی، بچے کھیلنے میں مصروف تھے، کپلز ہنس رہے تھے، سب کچھ بہت پرفیکٹ نظر آ رہا تھا، سوائے اسپرا کو اپنے وجود کے، جو اس وقت کرمنلز کے ہاتھوں واپس سے کڈنیپ ہو گئی تھی۔ برج کے اندر سے گزرو مائیکل، یہ تقریباً حالی ہے اور تم یہاں گاڑی کی رفتار تیز کر سکتے ہو۔ معائشہ کی آواز پر اسپرا نے ڈرائیور کی جانب دیکھا، جو اب دائیں جانب کا ٹرن لے کر گاڑی برج کے اندر لے گیا، جہاں سچ میں روڈ حالی تھا، تو مائیکل نے گاڑی کی سپیڈ واپس سے تیز کر دی۔ مائیکل دھیان سے باہر دیکھو۔ اس سے پہلے معائشہ کے الفاظ پر ڈرائیور عمل کر پاتا، ایک بلیک کار انتہائی تیزی سے آئی اور ان کی گاڑی کی بیک سائڈ سے زور سے لگی، جس کی وجہ سے گاڑی نے اپنا توازن کھویا اور وہ سب لوگ ایک دوسرے سے ٹکرائے اور گاڑی سامنے جا کر پارک ہوئی۔ گاڑی سے زور سے لگی، جس کی وجہ سے کار کا سینسر جلد ہی زور زور سے بجنے لگا۔ چلاؤ چلاؤ، معائشہ نے چیختے ہوئے کہا، تو ڈرائیور نے واپس سے گاڑی پر کنٹرول حاصل کر کے اسے ریورس کیا اور پھر تیزی سے بھگانے لگا، جبکہ دوسری طرف اسپرا نے اپنی سانسیں نارمل کر کے پیچھے کی جانب دیکھا، آخر ہے کون؟ ارحم۔ جب اسپرا کی اس پر نظر پڑی تو اس کے دل میں خوف اور خوشی دونوں جذبے ایک ساتھ اجاگر ہوئے۔ اس نے جلدی سے اپنا سر سیدھا کیا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دھڑکنوں کو معمول پر لانے کی کوشش کرنے لگی، جو ہر گزرتے پل کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ تبھی اس کی توجہ اچانک سے گولیاں چلنے کی آواز نے کھینچی، تو اس نے اپنے کان پر ہاتھ رکھ کر گارڈز کی جانب دیکھا، جو اب کھڑکی سے ہاتھ باہر نکال کر ارحم کی کار پر گولیاں چلا رہے تھے۔ شہر کے اندر جاؤ مائیکل، یہ لوگ لوگوں کے ہجوم میں ہم پر حملہ نہیں کریں گے، جلدی کرو جلدی۔ معائشہ کی خوف سے بھری آواز پر مائیکل عمل کرتے ہوئے گاڑی شہر کے اندرونی حصے کی جانب لے جانے کی کوشش کرنے لگا، تو جلدی ان لوگوں سے آگے اور پیچھے والی گاڑیاں غائب ہو گئی۔ ابھی معائشہ لوگوں نے سکون کا سانس بھی نہیں بھرا ہوگا، تو ان کی توجہ موٹر سائیکلوں کے شور نے جو گاڑی کے دونوں اطراف میں تھیں۔ اسپرا کے اطراف میں بیٹھے ہوئے گارڈز نے کھڑکی کے ذریعے دونوں بائکس پر حملہ شروع کر دیا، جبکہ پچھلے تینوں گارڈز نے ارحم کی کار پر واپس سے اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیا۔ اسپرا نے دھیان سے موٹر سائیکلوں پر سوار آدمیوں کی جانب دیکھا، جو گولیوں کے نشانے سے خود کو اتنے اچھے طریقے سے بچا رہے تھے جیسے یہ ان لوگوں کے لیے کوئی خاص بات نہ ہو۔ اسپرا کی بائیں جانب موٹر سائیکل سوار اپنا ہاتھ بائک کے ہینڈل سے آزاد کر کے اپنی پچھلی پاکٹ سے پسٹل نکالنے لگا، تو اسپرا کو اس کے ہاتھ پر سیاہی سے بنا کوبرا نظر آیا، تو وہ سمجھ گئی کہ اس بائک پر بیٹھے انسان کون ہے۔ زبیر۔ اب بھی وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی کہ زبیر نے اسپرا کی بائیں جانب موجود گارڈ کے سر کا نشانہ باندھا اور اس پر گولی چلا دی، جو مردہ وجود کے ساتھ اسپرا کی جانب گرا، تو وہ خوف اور وحشت سے چیخنے لگی، لیکن جلدی اس کے دماغ نے واپس سے کام کرنا شروع کیا، تو اس نے جلدی سے اس گارڈ کو خود سے پرے دھکیلا۔ تبھی اس کے کان میں کہہ کہے کی آواز گونجی۔ بے شک وہ زبیر کا چہرہ ہیلمٹ میں ہونے کی وجہ سے نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر وہ پہچان گئی تھی یہ زبیر ہی ہے۔ اسپرا نے اپنی دائیں جانب دیکھا، جہاں گارڈ کا وجود خوف سے کپ کپا رہا تھا، مگر اس کے باوجود وہ دائیں جانب میں موجود موٹر سائیکل سوار پر گولیاں چلا رہا تھا۔ ڈیم اٹ، اب وہ میرا نشانہ باندھ رہا ہے، تیز بھگاؤ، معائشہ نے ڈرائیور کے کندھے پر پنچ مار کر چیختے ہوئے کہا، جس پر زبیر نے اور زور سے کہا لگایا۔ پچھلی جانبی گولیوں کے چلنے کی آواز تیز ہو گئی، تو اسپرا بار بار اپنا سر نیچے کی جانب جھکانے لگی تاکہ وہ خود کو گولی لگنے سے بچا سکے۔ اسی وقت اس کی بائیں جانب موجود گارڈ مردہ حالت میں اس کی گود میں آ گرا، تو اسپرا نے چیختے ہوئے اس کے بے جان وجود کو خود سے پرے پھینکا، جس سے وہ مردہ گارڈ سیٹ سے نیچے گر گیا۔ ساتھ ہی اسپرا نے پلٹ کر اپنی دائیں جانب والی کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں بائک پر سوار آدمی نے اپنا ہیلمٹ اتار کر پھینک دیا، تو اسپرا اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ علی۔ وہ زیر لب بڑبڑا کر واپس سے دائیں جانب دیکھنے لگی، جہاں اب زبیر بھی اپنا ہیلمٹ اتار چکا تھا اور مزے سے معائشہ کی جانب دیکھنے میں مصروف تھا، جو ڈرائیور پر چیخنے اور چلانے میں مصروف تھی۔ زبیر نے طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر معائشہ کے سر کا نشانہ باندھ دیا۔ نو، کل ہم ڈیم اٹ۔
وہ مائیکل پر چیخنے لگی۔ میں کوشش کر رہا ہوں، تم اپنی بکواس بند کرو۔ ڈرائیور بھی غصے سے چلایا اور ساتھ ہی اچانک سے لیفٹ جانب ٹرن کر کے زبیر کو مارنا چاہا، لیکن وہ پھرتی سے خود کو بچا گیا۔ پچھلی جانب سے گولیوں کے چلنے کی آواز آنا بند ہو گئی تو اسپرا نے مڑ کر پچھلے حصے کی جانب دیکھا جہاں دروازہ کھلا ہوا تھا اور تمام گارڈز بے جان وجود کے ساتھ پڑے ہوئے تھے۔ تبھی اسپرا کی نظر بلیک کار سے ٹکرائی جہاں پیسنجر سیٹ پر ارہم بیٹھا ڈائریکٹلی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اسپرا نے جلدی سے اپنا دھیان آگے کی جانب کر لیا، ساتھ ہی اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اب مائیکل گاڑی زگ زیگ میں چلانے لگا تاکہ علی احمد کے نشانے سے بچ سکے، جبکہ معائشہ اپنی پسٹل لوڈ کرنے لگی۔ مائیکل برج کے آخری حصے میں پہنچ چکا تھا جہاں اب علی اور زبیر نے اپنی پسٹلز نیچے کر دی تھی، مگر مائیکل نے گاڑی کی سپیڈ ہلکی نہیں کی تھی۔ اسے اس وقت صرف اپنی اور معائشہ کی جان کی پرواہ تھی اور کسی کی نہیں۔ لوگ ان لوگوں کی جانب حیرت سے دیکھنے لگے کیونکہ دو گاڑیاں انتہائی سپیڈ سے جا رہی تھی، جبکہ ان کے اطراف میں موجود بائکس بھی ان کا مقابلہ کر رہی تھی۔ روڈ پر بہت سی گاڑیاں گزر رہی تھی جن کی سپیڈ متوازن تھی سوائے معائشہ لوگوں کی کار کے، جو کہ مائیکل اندھا دھند بھگا رہا تھا، جس کی وجہ سے اسپرا کی ہارٹ بیٹ بھی تیز ہوتی جا رہی تھی، جبکہ علی اور احمد اب دھیان سے اپنی بائکس چلا رہے تھے تاکہ کسی بھی انسان کی جان کو نقصان نہ پہنچے۔ آہستہ چلاؤ، تم کیا کر رہے ہو؟ اسپرا نے چیختے ہوئے کہا جب اس نے دیکھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ آئی سیڈ سلو ڈاؤن ایڈیٹ، اسپرا ہلکے بل چیخی۔ شٹ اپ، مائیکل بھی سلگتے ہوئے لہجے میں چلایا اور گاڑی کو اسی سپیڈ پر ہی بھگانے لگا۔ اسپرا نے خوف سے باہر کی جانب دیکھا جہاں مائیکل سامنے والی گاڑی کو اپنی کار مارنے والا تھا، لیکن اس نے قریب جا کر شارپ رائٹ ٹرن لیا جس کی وجہ سے ان کے دائیں جانے والی گاڑی اپنا بیلنس قائم نہیں رکھ پائی اور اپنی بائیں طرف والی کار سے زور سے ٹکرا گئی، جو کہ اپنے پیچھے آ رہی کار سے ٹکرائی۔ ایسے ایک کے بعد کئی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی کیونکہ سب گاڑیاں لائن میں ڈسپلن کے مطابق چل رہی تھی۔ ہوا میں چیخو پکار کا شور گونجنے لگا۔ مائیکل درمیان میں گاڑی تیزی سے چلاتا رہا۔ تبھی اسپرا نے اپنی دائیں جانب ہارن کے مسلسل بجنے کی آواز سنی تو گاڑی میں موجود ڈرائیورز چوکنے ہو گئے اور ارم کی گاڑی کو دیکھ کر اسے راستہ دینے لگے۔ تبھی مین روڈ ختم ہو گیا اور آگے جانے والی سڑک چار راستوں کی جانب جانے لگی جہاں بھیک مانگنے والوں کی تعداد کافی تھی اور بہت سے لوگ پیدل چل رہے تھے۔ ہر روڈ پر ریڈ اور گرین لائٹ کا سمبل موجود تھا، جہاں بھی 3 روڈز پر ریڈ سمبل شو رہا تھا جس کی وجہ سے وہاں کی گاڑیاں رکی ہوئی تھی، جبکہ جہاں گرین سمبل تھا اس روڈ کی جانب گاڑیاں چل رہی تھی۔ ابھی مائیکل اس روڈ پر پہنچا ہی تھا کہ گرین سگنل ریڈ میں بدل گیا، جس کی وجہ سے اس جانب کی گاڑیاں رک گئی اور دوسری جانب کی گاڑیاں چلنے لگی، لیکن مائیکل نے اپنی کار نہیں روکی، وہ سگنل توڑتا آگے بھگانے لگا۔ تبھی اسپرا نے دیکھا پیدل چلنے والے لوگوں کا بھی سگنل گرین ہو گیا ہے اور وہ سب تیزی سے روڈ کراس کر رہے ہیں، یہ دیکھے بنا کہ ایک گاڑی ان لوگوں کو کچلنے والی ہے۔ پلیز رک جاؤ مائیکل، تمہیں خدا کا واسطہ ہے رک جاؤ، ورنہ یہ سب معصوم لوگ مر جائیں گے، پلیز، اسپرا نے نم آنکھوں سے گڑ گڑاتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس کے کندھوں پر زور زور سے مارنے لگی، مگر مائیکل پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوا تو وہ زور سے اپنی آنکھیں بند کر گئی کیونکہ اس میں ہمت نہیں تھی معصوم جانوں کو مرتا دیکھنے کی، اور اس کی آنکھیں بے بسی سے شدت سے برسنے لگی۔ مگر اس سے پہلے ان لوگوں کی کار روڈ پر چلتے لوگوں سے ٹکرا جاتی، ایک کار نے ان کی کار کو زور سے ٹکر مار کر دوسری جانب دھکیلا، جس پر اسپرا نے جٹ سے اپنی آنکھیں کھول دی تو اس کی نظر زین سے ٹکرائی جو مسلسل ان کی کار کو اپنی کار سے ٹکر مار کر دوسری جانب بھیج رہا تھا جس کے برابر ارہم بیٹھا ہوا تھا۔ چیخو پکار اطراف میں گونجنے لگی جبکہ دوسری گاڑیاں جلد سے جلد اپنا راستہ ڈھونڈ کر اس سچویشن سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ بھگاؤ بھگاؤ، معائشہ چیخنے لگی مگر اب کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ ان کی گاڑی کافی بری حالت میں تھی۔ تبھی علی موٹر سائیکل سے نیچے اتر کر ان کی گاڑی کی جانب آیا اور اس سے پہلے مائیکل ایک لفظ بھی بولتا، علی نے ایک کے بعد کئی گولیاں اس کے دل، دماغ اور سینے میں اتار دی۔ زبیر نے آگے بڑھ کر اسپرا کی بائیں جانب کا دروازہ کھول کر گارڈ کو پیچھے دھکیلا اور اسپرا کو کھینچ کر باہر نکالا۔ اس کا کھینچنا کافی رف تھا مگر وہ چپ کر کے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ زین نے جیسے ہی اسپرا کو دیکھا وہ جلدی سے اس کی جانب بڑھا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام گیا۔ اسپرا نے نظر اٹھا کر یہاں وہاں دیکھا جہاں لوگ کافی فاصلے پر ان لوگوں کو حیرت اور پریشانی سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ کا شکر ہے تم ٹھیک ہو، زین نے آنکھیں بند کر کے کھولتے ہوئے سکون سے کہا۔ اسپرا، ارہم کی پریشان سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے پلٹ کر ارہم کی جانب دیکھا جس پر زین نے بھی دور ہو کر ارہم کو جگہ دی۔ ہیل، ارہم نے زیر لب کہہ کر اسپرا کو ہاتھ سے کھینچ کر خود کے سینے میں بھینچ لیا اور اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار مزید سخت کر دیا۔ اسپرا جو ارہم سے اس چیز کی امید نہیں کر رہی تھی، اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے بازوں کو اس کے گرد باندھا اور نظر اٹھا کر زبیر کی جانب دیکھا جو ارہم کے پیچھے کھڑا اس سے ہی سخت نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور پھر آہستہ سے اپنا سر نہ میں ہلانے لگا۔ مطلب ان لوگوں نے ابھی تک ارہم کو نہیں بتایا کہ میں اسے دھوکہ دے رہی تھی۔
یہ خیال آتے ہی اسپرا کے دل میں سکون کی لہر دوڑی اور اس نے ارم کے گرد اپنی گرفت مزید مضبوط کر دی. ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر ارم کی شرٹ بھگونے لگا. آئی ایم سوری، مجھے تمہیں کبھی بھی پیچھے اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا. ارم کی آواز میں اس قدر پریشانی اور تکلیف دیکھ کر اسپرا کا دل اندر سے ٹوٹنے لگا، جس کی وجہ سے اس کے وجود میں درد پھیلنے لگا. ایسا درد جو اس نے آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا. کتنی محبت تھی اس وقت اس کی آنکھوں میں. وہ بغیر پلک جھپکے اس کے سینے کے ساتھ لگی اس کی آنکھوں کو دیکھنے لگی. تبھی ارم نیچے جھکا اور آس پاس کھڑے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اس کے لبوں پر اپنا لمس چھوڑ گیا. شش، میں جب تک زندہ ہوں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. وہ اسپرا کی آنکھوں سے آنسو چنتا ہوا بولا، جس پر وہ نم آنکھوں سے مسکرانے لگی. تبھی اس خاموشی میں اچانک سے شور کا ارتعاش پیدا ہوا. ارم نے محسوس کیا تو اسے پتہ چلا کہ یہ آواز سائرن کی ہے جو آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی تھی. ہمیں نکلنا چاہیے، زبیر نے پولیس کی گاڑیوں کی آواز قریب آتی محسوس کر کے جلدی سے کہا. ارم اسپرا کا ہاتھ پکڑ کر مڑا اور وہ سب گاڑی کی جانب بھاگنے لگے، لیکن رک گئے جب دیکھا کہ پولیس کی گاڑیاں سڑک کے چاروں طرف سے آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے ان لوگوں کا بھاگنا ناممکن ہے. ارم نظر گھما کر سارے ایریا کا معائنہ کرنے لگا جہاں 3 مردہ وجود زمین پر پڑے ہوئے تھے اور دور کھڑے لوگ اپنے موبائل سے ان لوگوں کی ویڈیو بنا رہے تھے، جبکہ علی، زبیر اور زین ارم کے حکم کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے. تبھی پولیس کی گاڑیاں آ کر رکی، جن میں سے پولیس والے نکل کر اپنی پوزیشن سنبھال گئے اور اپنی بندوقوں کا نشانہ ارم لوگوں کے سر کا باندھ دیا. اسپرا نے نظر اٹھا کر ارم کی جانب دیکھا جو آفیسر سنان کی آنکھوں میں دیکھنے میں مصروف تھا. وہی آفیسر جس نے یقین نہیں کیا تھا کہ ارم زندہ ہے. اسپرا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا کیونکہ اسے محسوس ہو رہا تھا آج ارم کا زندہ بچنا مشکل ہی ہے، اور یہ خیال اس کی روح کو فنا کرنے لگا تھا، جس کی وجہ سے وہ بے بسی سے رونے لگی. زین، ہمارے آدمی کدھر ہے؟ ارم نے آفیسر سنان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پاس کھڑے زین سے پوچھا. دے ہیو سراؤنڈیڈ دا پولیس، زین نے جواب دیا. میں جانتا تھا تم لوگ بغیر کوئی پراپر پلان بنائے یا نہیں آ سکتے، زبیر نے مزے سے ارم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا. علی، تم ڈرائیونگ سیٹ سنبھالو گے، ارم نے کہا تو علی جلدی سے گاڑی میں داخل ہو گیا. میں بھی اچھی ڈرائیونگ کر سکتا ہوں، زین نے سنجیدگی سے کہا. ہاں لیکن وہ اکیلا ہے جس نے بہت سی کار ریسیں جیتی ہوئی ہیں، زبیر نے حصہ ڈالا. کسی کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا، تم لوگ سب کے سب درمیان میں آ جاؤ اور خود کو سرنڈر کر دو، آفیسر سنان نے میگا فون سے بولتے ہوئے کہا. صحیح کہا آفیسر، کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچے گا، زبیر لطف لیتے ہوئے چلایا، جس پر اسپرا نے حیرت سے پلٹ کر زبیر کو دیکھا جس کے چہرے پر ڈر نام کی کوئی چیز نہیں تھی. ارم، میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، آفیسر سنان نے اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے ارم کو کہا، جس پر وہ خاموش رہا. جس پر اسپرا نے نظر گھما کر چاروں طرف دیکھا جہاں پولیس والے ہاتھوں میں بندوقیں لیے کھڑے تھے. ارم، سرنڈر کر دو، کچھ بھی مت کرنا. اسپرا کی سرگوشی نما آواز پر ارم نے فوری اسپرا کی جانب دیکھا اور اس کی آنکھیں سرد موہری سے نرمی میں بدل گئیں. یہ سچویشن میرے لیے کوئی نئی نہیں ہے، میں بس چپ ہوں اور کچھ نہیں کر رہا، اس کی وجہ صرف تم ہو. میں اپنی وجہ سے تمہیں کبھی کوئی نقصان پہنچنے نہیں دے سکتا ٹیسرو، ارم نے نرمی سے اپنے انگوٹھے کے ساتھ اس کا گال سہلاتے ہوئے کہا. مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں اپنی وجہ سے مزید لوگوں کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. تم فکر مت کرو، ہم لوگوں پر ایک آنچ بھی نہیں آئے گی، وہ یقین سے بولا جبکہ اسپرا اسے دیکھ کر رہ گئی. اب بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ آفیسر سنان تمہیں جان سے مار دے گا، اسپرا نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، کیونکہ اس کے لیے الفاظ منہ سے نکالنا کسی اذیت سے کم نہیں تھا، مگر یہ سچ تو تھا. جس پر ارم نے قریب ہو کر ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ ختم کیا. فائنلی تمہارے دل پر میری حکمرانی چلنے لگی ہے، وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر مسکراتے ہوئے بولا. واٹ؟ نہیں تو مطلب میں اس سے پہلے وہ کچھ کہتی ہوں لوگوں کی توجہ گاڑی سے نکلتی معائشہ نے کھینچی، جس کی حالت کافی بری تھی. اس کے بازو اور منہ سے خون نکل رہا تھا، جبکہ وہ لڑکھڑاتی مشکل سے سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی تو نفرت سے ارم اور اسپرا کی جانب دیکھنے لگی، ساتھ ہاتھ میں موجود پسٹل کا نشانہ ان دونوں کی جانب باندھنے کی کوشش کرنے لگی. اسپرا نے تکلیف سے اپنی دوست کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں پر نفرت اور بدلے کی پٹی بندھی ہوئی تھی. اس نے اپنے قدم معائشہ کی جانب بڑھانے چاہے مگر ارم نے اس کا بازو پکڑ کر روک دیا. جب معائشہ نے مضبوطی سے پسٹل پکڑ کر ارم اور اسپرا کا نشانہ باندھ دیا تو زبیر جلدی سے 2 قدم آگے بڑھا کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا. تبھی زین اور ارم بھی آگے بڑھ کر کھڑے ہو گئے، بغیر ڈرے، بغیر ہچکچائے. پلیز مت کرو معائشہ، تم قاتل نہیں ہو، پلیز یہ مت کرو، تم اپنی لائف برباد کر لو گی ایسے، اسپرا نے نرمی سے کہا. معائشہ، فائر مت کرنا،
افیسر سنان نے میگا فون سے کہا، جس پر مائشہ نے شدید غصے سے اسپرا کی جانب دیکھا۔ زین ابھی اسی وقت، ارحم نے سرگوشی نما کہا، جس کے الفاظ پر مائشہ نے دھیان نہیں دیا۔ تبھی زین کا سر دل پل کو نیچے کی جانب جھکا اور انتہائی شور کی آوازیں آنے لگی۔ اسپرا نے شور کی جانب نظریں دوڑائی تو اس نے دیکھا ہر طرف سے بے تحاشا گاڑیاں آ رہی ہیں جو لوگوں کو خوفزدہ کر کے مختلف سائڈز میں بھگا رہی ہیں، جن میں سے کچھ گاڑیاں دکانوں کے شیشے توڑنے میں مصروف تھی، جس کی وجہ سے لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے چیخ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں، جبکہ کچھ گاڑیاں اس کنارے کی جانب جا رہی ہیں جہاں لوگ کھڑے ہو کر ویڈیوز بنا رہے تھے، مگر اب اپنی زندگی بچانے کے لیے جو راستہ ملے وہیں سے بھاگ رہے ہیں۔ اسپرا کے دل میں سکون پہنچا جب اس نے محسوس کیا وہ صرف لوگوں کو ڈرا کر پولیس کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہے ہیں اور انہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا رہے، جس کی وجہ سے پولیس اب ان لوگوں کو چھوڑ کر پریشانی سے ان گاڑیوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ زبیر نے فتح یابی کا اپنے ہاتھوں سے سمبل بنا کر کہکا لگاتے ہوئے کہا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ میں گھس گیا۔ تبھی ارحم نے اسپرا کو گاڑی کے اندر کی جانب دھکیل کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا، جبکہ زین مائشہ کے ہاتھ سے پسٹل چھیننے کے بعد پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سب کے بیٹھنے کے بعد علی نے گاڑی سٹارٹ کی اور اپنی منزل کی جانب بھگانے لگا۔ دوسری طرف زبیر نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کر کے اس میں سے اپنا اوپر والا وجود باہر نکالا اور پیچھے کی جانب دیکھا۔ آج کی رات تمہاری نہیں ہے بوڑھے افیسر سنان، جاؤ گھر جا کر تم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آئس کریم کھاؤ، زبیر مزے سے چیختا ہوا بولا اور پھر گاڑی کے اندر سکون سے بیٹھ گیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ زبیر نے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے پوچھا۔ علی منزل تمہاری ہے، جہاں دل چاہے لے جاؤ، ارحم نے سکون سے کہا۔ یا کم آن برو، شو اس واٹ یو گاٹ، زبیر نے خوشی سے علی کی سیٹ پر پنچ مارتے ہوئے کہا۔ آج کی رات بہت لمبی اور دلکش ہونے والی ہے، علی نے بھی پرجوش لہجے میں کہا، جس پر زین نے کہکا لگایا۔ علی انتہائی سپیڈ پر بہت اچھی اور زبردست گاڑی چلانے لگا۔ اس دوران اس نے کسی بھی گاڑی اور انسان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ ابھی وہ سکون سے بیٹھے ہی تھے کہ ان لوگوں کی توجہ پیچھے بجتے پولیس گاڑی کے سائرن نے کھینچی۔ اب دیکھتے ہیں ان لوگوں کو کیا ملتا ہے، علی نے چلاتے ہوئے کہا، اور اسی پل شارپ لیفٹ ٹرن لیا۔ اسپرا کو لگا سامنے موجود پیارا سا فاؤنٹین ٹوٹ گیا، مگر علی نے اسے بچا کر گاڑی آگے بھگا لے گیا۔ اسپرا نے پلٹ کر پیچھے دیکھا جہاں پولیس کی 2 گاڑیاں اسی فاؤنٹین کے ساتھ ٹکرا گئی تھی۔ یاہو! علی اور زبیر چلائے۔ تبھی ان لوگوں نے گاڑی کے اوپر کسی انجن کے شور کی آواز سنی تو زبیر نے کھڑکی سے باہر ہو کر گاڑی کے اوپر دیکھا۔ ڈیم! آج یہ مکمل طور پر پاگل ہوئے پڑے ہیں ارحم تمہیں ہرانے کے لیے، زین نے مرر سے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اور ارحم نے کبھی ہارنا سیکھا ہی نہیں، ایک معمولی سا ہیلی کاپٹر ہمیں نہیں ڈرا سکتا، زبیر نے گاڑی کے اوپر اڑتے ہیلی کاپٹر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تبھی اسپرا نے اپنے ہاتھ پر پریشر محسوس کیا تو پلٹ کر ارحم کی جانب دیکھا جو اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھ پر یقین رکھنا، میں تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا، ارحم نے سنجیدگی سے کہا۔ میرے بھائی تو پریشان مت ہو، اسے کچھ ہونے والا بھی نہیں، زبیر کے الفاظ اسپرا کے کانوں سے ٹکرائے جن میں وہ چھپا وہ طنز صاف سمجھ سکتی تھی۔ پتہ نہیں ارحم کو سچ پتہ چلے گا تو کیا ہوگا، آج کا دن کتنا خوفزدہ کرنے والا ہے، پہلے مائشہ اور اب پولیس ساتھ دانش بھی۔ زین کے فون پر کال آئی تو وہ سننے لگا جبکہ علی بہت شاندار طریقے سے پولیس کی گاڑیوں سے بچتا آگے کی جانب گاڑی بھگانے لگا۔ ہمیں یہاں ہی رکنا ہے، زین کی آواز ان لوگوں کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ زبیر نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ فون پر کون تھا؟ ارحم نے سکون سے پوچھا۔ علی میں نے کہا گاڑی روکو، زین چلایا۔ کیا ہوا ہے؟ زبیر نے اب کی دفعہ پریشانی سے پوچھا۔ ان کے پاس تیمیہ، احمد، شیزہ اور ارسل ہیں، زین نے سیٹ کے ساتھ اپنی پشت لگاتے ہوئے بتایا۔ واٹ؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ علی چلایا۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ زبیر بھی غصے سے بولا۔ فون پر کون تھا؟ ارحم نے اپنا سوال دہرایا۔ شیزہ تھی، ایکچولی تیمیہ کو گولی لگ گئی تھی تو میں نے ان سب کو ارسل کے گھر بھیج دیا، پتہ نہیں ان لوگوں کو ہمارے ٹھکانے کا کیسے پتہ چلا، وہ پریشانی سے بتانے لگا۔ انہوں نے لازمی کسی کا نمبر ٹریک کیا ہے، علی نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ یہ ناممکن ہے، ان لوگوں کے پاس ہمارے نمبر ہی نہیں ہے تو وہ لوگ ٹریک کیسے کر سکتے، یہ بکواس ہے، زبیر نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر کچھ گہرائی سے سوچنے لگا۔ یہ بس تب ممکن ہے اگر تیمیہ، احمد، ارسل اور شیزہ میں سے کسی کے ساتھ ان کا رابطہ ہو، زین سوچتے ہوئے بولا۔ او گاڈ! زبیر کے الفاظ پر اسپرا نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا جو انتہائی مایوسی سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسپرا کا دل تیزی سے دھڑکا۔ کیسے پتہ چل گیا میں نے تیمیہ کا فون استعمال کیا تھا؟ جن نظروں سے دیکھ رہا ہے ظاہری سی بات ہے اسے یقین ہے میں نے کیا ہے۔ اگر شیزہ کو کچھ ہوا نہ تو؟
وہ اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے باقی کے الفاظ اپنے ذہن میں دم توڑ گیا۔ اسپرا نے شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا لیں۔ تم فکر مت کرو، میں اپنے کچھ آدمی وہاں بھیج رہا ہوں جو 2 منٹ میں وہاں پہنچ کر ان کی مدد کریں گے۔ تم گاڑی مت روکو لی، زین نے کانفیڈنٹلی کہا، جس پر سب نے سکون بھری سانس کھینچی۔ تبھی گولیوں کے چلنے کی آواز پیچھے سے سنائی دینے لگی تو علی نے گاڑی زگ زیگ چلانی شروع کر دی۔ جہاں لوگوں کا رش کم ہونے لگ گیا، جلدی ہی وہ لوگ مین روڈ پر داخل ہو گئے جہاں دکانیں بند تھیں اور کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شٹ، سلو ڈاؤن، زین آگے دیکھتے ہوئے چیخا، جس پر سب نے نظریں اٹھا کر سامنے کی جانب دیکھا۔ ڈیمیج اٹس سیکیورٹی بلٹس، ٹیک رائٹ، زبیر نے دانت پیستے ہوئے کہا، جبکہ رائٹ جانب ہیلی کاپٹر لینڈ ہو چکا تھا اور باقی اطراف میں گاڑیوں کے سائرن بجنے کی آواز آ رہی تھی، جس کی وجہ سے علی کا اس جگہ سے گاڑی نکالنا مشکل ہو گیا تھا۔ ان لوگوں نے بہت باریکی میں جا کر پلان بنایا ہے، ارحم نے اطراف کا معائنہ کرتے ہوئے کہا۔ ہمارے آدمیوں نے ارسل اور باقی سب کو محفوظ کر لیا ہے، زین نے کہا۔ آہستہ چلاؤ علی، ارحم نے سکون سے کہا، جس پر علی نے فوری عمل کرتے ہوئے گاڑی آہستہ چلا کر یو ٹرن پر گاڑی روک دی۔ اب صرف ہوا میں ہیلی کاپٹر کے شور کی آواز گونجنے لگی، جبکہ پولیس اپنی گاڑیوں سے نکل کر پوزیشن سنبھال چکی تھی، مگر گاڑی میں بیٹھے وہ سب لوگ انتہائی پرسکون تھے۔ ابھی وہ گاڑی سے نکلا اور اس کے پیچھے ہی اسپرا اور باقی سب بھی نکل آئے۔ اس نے روب سے چند قدم آگے کی جانب اٹھائے اور پولیس کی جانب دیکھنے لگا۔ تم سب کو صرف میں چاہیے ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ میں یہاں ہی ہوں، ان سب کو جانے دو، وہ مضبوط لہجے میں اسپرا اور اپنے ساتھیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اسپرا نے اپنی دائیں جانب دیکھا، جہاں حمزہ دانش کی ویل چیئر کو آگے کی جانب دھکیل رہا تھا اور کچھ پولیس کے آدمی ان کے پیچھے کھڑے تھے۔ کیا تم جانتے ہو تمہیں 2 سال بعد زندہ اور بالکل ٹھیک دیکھ کر مجھے کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ آفیسر سنان نے بغیر میگا فون کے ارحم کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ بہت محبت محسوس کر رہے ہوگے میرے لیے، ارحم نے استہزائیہ مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی۔ ہاں، اتنی شدید محبت کہ تمہیں اب اپنی موت کا خوف محسوس ہو رہا ہے، آفیسر نے اس کے ماتھے کا نشانہ باندھتے ہوئے پوچھا۔ تم جانتے ہو موت مجھے ڈرا نہیں سکتی، الٹا وہ خود میرے قریب آنے سے ڈرتی ہے کہ مجھے برا نہ لگ جائے، وہ سکون سے اپنے لفظوں پر زور دیتا ہوا بولا، جس پر آفیسر سنان اسے گھورنے لگا۔ میری ایک گولی تمہارے سینے میں اتر گئی نا تو تمہاری اکڑ ٹوٹ جائے گی، مگر میری مجبوری ہے، تمہیں زندہ پکڑنا ہے، آفیسر نے پسٹل نیچے کر کے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ اوہ، مجھے لگا تمہیں حکم ہے مجھے قتل کرنے کا، ارحم نے بینکاک کا واقعہ یاد کر کے مضحکہ خیز مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے کہا۔ اب کیا کروں، تم خوش قسمت ہو، اوپر سے آرڈرز ہیں زندہ پکڑنے کے، وہ ارحم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گھرایا۔ افسوس ہوا، ویسے میں نے تمہیں بہت یاد کیا آفیسر، تمہارے ساتھ جو فن ہے وہ اور کہیں نہیں ہے، ارحم نے آفیسر کو آنکھ مارتے ہوئے کہا، جس پر اس آفیسر نے ہنستے ہوئے دائیں اور بائیں سر ہلایا۔ تم نے بے شک اس وقت خود کو اور اپنے دوستوں کو بچا لیا تھا، مگر اس دفعہ نہ تم بچو گے اور نہ ہی تمہاری دوست، آفیسر نے سخت لہجے میں کہا۔ کیا یہ چیلنج ہے، ارحم نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ آئی ڈیئر یو، میں یہاں 2 کام ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، آفیسر نے 2 انگلیاں کھڑی کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں زندہ پکڑنا اور دوسرا اس کو تم سے محفوظ کرنا، آفیسر نے اسپرا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس پر ارحم نے کہکھا لگایا۔ تم جانتے ہو میرے ہوتے ہوئے دونوں کام ہی ناممکن ہے، تم پھر سے ہار جاؤ گے آفیسر، کیونکہ جیتنے کی مجھے پرانی عادت ہے اور یہ عادت کافی بری ہے، اور جانتے ہو نا بری عادت چھوٹتی نہیں، وہ اپنی پیچ ڈارک بلیک آنکھوں سے آفیسر کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ اوکے، میں مانتا ہوں میں یہ دونوں کام نہیں کر سکتا، لیکن ان دونوں میں سے ایک کام تو میں بھی کر کے ہی جاؤں گا، جو تم سے ہو سکے کر گزرنا، آفیسر بھی مضبوط لہجے میں بولا۔ ہمیں جانے دو آفیسر، اگر تم نے مزید کچھ منٹ ہمیں یہاں روکا تو تم سب کے سب جان سے جاؤ گے، کیونکہ میرے آدمیوں کو مجھ سے بہت محبت ہے اور وہ لوگ کسی بھی لمحے یہاں پہنچتے ہوں گے، ارحم نے کہا تو آفیسر نے اسپرا کی جانب دیکھا۔ اسپرا آؤ، آفیسر نے اسپرا کو کہا تو سب نے اس کی جانب دیکھا سوائے ارحم کے، آفیسر نے سر ہلایا تو اسپرا نے دانش کی جانب دیکھا جو اسے ان کی جانب آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو یہ کبھی نہیں کرتا اسپرا، ارحم تمہارے ساتھ بہت نرمی سے رہا ہے جو آج سے پہلے میں نے اس میں نہیں دیکھی تھی، وہ بدل رہا ہے، تمہارا اچانک سے اسے چھوڑ کر چلے جانا اسے توڑ کر رکھ دے گا، زبیر نے پریشانی سے اس کے کان میں سرگوشی نما کہا، کیونکہ وہ اس کے پلان سے واقف تھا۔ اسپرا جاؤ اپنے قدم دانش کی جانب بڑھاؤ، آفیسر نے اسپرا کا دھیان کھینچا۔ اگر وہ نہ جانا چاہے تو پھر، ارحم نے اپنے بازو سینے پر فولڈ کرتے ہوئے پوچھا۔
تو میں اسے تمہارے پاس ہی رہنے دوں گا. جو فیصلہ اسپرا کرے گی وہی فائنل ہوگا. آفیسر نے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا. اور ہاں، اس دفعہ زبردستی تم بھی نہیں کرو گی. یہ فیصلہ اس کا ہوگا، وہ رکے یا چلے. آفیسر نے بھی اپنے سینے پر بازو باندھتے ہوئے کہا. منظور ہے. ارم کے الفاظ پر اسپرا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، کیونکہ اب فیصلہ صرف اسی کے ہاتھ میں تھا. اس نے ایک نظر دانش کو دیکھا تو اسے اپنی فیملی، آزادی کی زندگی، دوست اور خوشیوں بھرے پل یاد آئے. جب اس نے ارم کی جانب دیکھا تو اسے درد، پریشانی، ارم کے جذبات، کیئر، جنون اور پاگل پن نظر آیا. اسے اپنا آپ دو کشتیوں کا مسافر سا لگا. اسپرا، آفیسر نے حیرت سے پکارا جب اس نے اسپرا کو اتنا سوچتے ہوئے دیکھا. کوئی زور زبردستی نہیں آفیسر، ارم نے وارن کیا. ارم کی جانب دیکھتے ہوئے اپنے قدم آگے کی جانب بڑھانے لگی، جس پر آفیسر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری اور ارم حیرت اور تجسس سے اس کی جانب دیکھنے لگا، جبکہ آس پاس کے سب لوگوں کی نظریں اب اسپرا پر مرکوز تھی. اسپرا نے لمبا سانس کھینچا اور اپنا فیصلہ کیا، جس سے اس کے قدم اب دانش کی جانب بڑھنے لگے. اسپرا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے زین کی پکار سنی، مگر وہ اپنے قدم دانش کی جانب بڑھاتی چلی گئی. اسپرا، اس پکار پر اس کا وجود تھما اور قدم رک گئے. تبھی اس نے محسوس کیا کسی نے انتہائی بے دردی سے اسے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا ہے. اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ سامنے کھڑے شخص کی پیچ ڈارک بلیک آنکھوں میں دیکھا. تم یہ کیا کر رہی ہو؟ ارم نے اس کے چہرے سے 1 انچ کے فاصلے پر اپنا چہرہ رکھ کر اسے پوچھا. یہی صحیح چیز ہے جو میں کر رہی ہوں ارم. اسپرا نے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے نرمی سے کہا. تم اور میں کبھی ہم نہیں ہو سکتے. یہ بہت غلط ہے، بہت زیادہ. اسپرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جہاں اسے کچھ ٹوٹتا سا محسوس ہوا. گڈ بائے ارہم، اسپرا نے مضبوطی سے کہہ کر اپنے قدم آگے بڑھائے. نہیں، تم میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتی، وہ دھیرے لہجے میں بولا. تم نہیں کر سکتی اسپرا، واپس لوٹو. ارہم کی چلاتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، مگر وہ بغیر مڑے آگے چلتی رہی. ارہم، اپنے الفاظ پر قائم رہو، تم نے کہا تھا زبردستی نہیں ہوگی. اسپرا کے کان میں آفیسر کے الفاظ گونجے. اسپرا، واپس آؤ. تمہیں خدا کا واسطہ میرے پاس واپس آ جاؤ. تم جیسا چاہو گی میں تمہیں ویسے رکھوں گا. واپس آ جاؤ. اسپرا. ارم کی مسلسل تکلیف سے بری پکار پر اسپرا سے قدم اٹھانا مشکل ہونے لگا، لیکن اس کے باوجود وہ آگے چلتی رہی. اسے پتہ بھی نہیں چلا کب اس کی آنکھیں بھیگنا شروع ہو گئی. جب وہ حمزہ لوگوں تک پہنچی تو حمزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگا، جو اب شدت سے رونے لگی. اسپرا. اس کی شدت بری پکار پر اس نے حمزہ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر مڑ کر ارم کی جانب دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی سانسیں تھمی. وہ شخص جس سے ساری دنیا ڈرتی تھی، وہ انتہائی درد سے اسے پکار رہا تھا، جبکہ زین اور زبیر اسے بازو سے پکڑ کر اس کی جانب بڑھنے سے روک رہے تھے. اسپرا، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، پلیز واپس آ جاؤ. ارم نے اپنی باہیں کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے کہا تو وہ اس کو اتنی تکلیف میں دیکھ کر اور بے بسی سے رونے لگی، جو اب اپنا آپ زین اور زبیر سے چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا. تبھی اس نے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش بند کر دی اور گہرے گہرے سانس لینے لگا، جس کی وجہ سے زین اور زبیر نے اسے چھوڑ دیا. ارم کچھ قدم آہستہ آہستہ آگے کو چلا اور پھر وہیں زمین پر گھٹنے کے بل گر کر اس نے اسپرا کے لیے اپنی باہیں کھول دی. پلیز. اس نے اسپرا کے سامنے التجا کی اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گال بھگونے لگا، جس پر وہ شاک سے اس کی جانب دیکھنے لگی، کیونکہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا ارم کے دل میں اس کے لیے اتنے شدید جذبات ہیں. وہ جو ہمیشہ دوسروں کو جھکانا جانتا تھا، آج خود گھٹنوں کے بل جھکا تھا. وہ جو رلانا جانتا تھا، آج خود رویا تھا. اور اس کی یہ حالت دیکھ کر صرف اسپرا ہی نہیں، آس پاس کے سب لوگ شاک میں تھے. اسپرا نے ارم کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس کی جانب واپس سے قدم بڑھانے چاہے، لیکن حمزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس پر اپنی گرفت سخت کر دی، جس پر اس نے حمزہ کی جانب دیکھا جو نہ میں سر ہلا رہا تھا. اچانک سے گاڑیاں آئیں اور پولیس کی گاڑیوں سے ٹکرانے لگی، جس کی وجہ سے وہاں موجود سب لوگ الرٹ ہو گئے سوائے ارم کے. پولیس نے ان گاڑیوں پر گولیاں چلانا شروع کر دی. ایک گاڑی ارم کے پیچھے کھڑی تھی جو اسے گولی لگنے سے بچا رہی تھی. تبھی علی نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور آگے بڑھ کر زبیر اور زین زبردستی ارم کو گاڑی کی جانب لے جانے لگے، مگر وہ ان سے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کرنے لگا. ساتھ اسپرا کے سامنے گڑ گڑانے لگا کہ وہ اس کے پاس آ جائے. اسپرا چلو. حمزہ نے اسے اپنے ساتھ کھینچنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جبکہ وہ وہیں کھڑی ارم کی جانب دیکھنے لگی جو اپنا آپ چھڑانے کے ساتھ اسے پکار رہا تھا. اسپرا، کم بیبی. ٹی سی رو، کم.
پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ اس کی نم چیخو پکار پر اسپرا کا دل پھٹنے لگا۔ اسی وقت زبیر نے ارحم کو گاڑی کے اندر دھکیلنا چاہا، مگر اس نے پھرتی سے زبیر کو خود سے پیچھے کر کے واپس سے اسپرا کی جانب بھاگا۔ حمزہ نے اسپرا کو زور سے کھینچا تو وہ اپنے ٹرانس سے نکلی اور وہ دونوں ہیلی کاپٹر کی جانب بھاگے جو سٹارٹ ہو چکا تھا، جہاں دانش پہلے سے موجود تھا۔ اسپرا نے ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچ کر پلٹ کے ارحم کی جانب دیکھا، جس کے وجود کو علی زین اور زبیر نیچے زمین پر جکڑے ہوئے تھے، جبکہ اس کی آنکھیں مسلسل اسپرا کے وجود پر تھی۔ حمزہ نے اسپرا کو بازو سے پکڑ کر ہیلی کاپٹر کے اندر دھکیلا۔ ان کے دائل ہوتے پولیس والوں نے اس کا دروازہ بند کر دیا تو اسپرا بھاگ کر سیٹ کی جانب بڑھی اور شیشے سے باہر ارحم کو دیکھنے لگی، جسے اب وہ تینوں زبردستی گاڑی میں ڈال کر دروازہ بند کر چکے تھے، اور ہیلی کاپٹر بھی آہستہ آہستہ اوپر کی جانب جانے لگا تھا، جہاں اب زمین پر بس ارحم کے آدمی اور پولیس ایک دوسرے پر فائرنگ کر رہے تھے، جبکہ علی گاڑی کو وہاں سے بھگا لے گیا تھا۔ اسپرا نے جب محسوس کیا کہ کسی نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا ہے تو اس نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا، جہاں دانش اسے نظروں کے ذریعے ریلیکس رہنے کا بول رہا تھا، مگر وہ اسے نظریں ہٹا کر باہر کی جانب دیکھنے لگی، جہاں شہر روشنیوں کے باعث جگمگ کر رہا تھا، اور اس کا اپنا ذہن صرف ارحم کو سوچ رہا تھا، اس کا رونا، چلانا اور درد۔ اسپرا کو اپنا وجود بہت حالی سا محسوس ہونے لگا، جیسے وہ خود کو پیچھے ہی کہیں چھوڑ آئی ہو۔ تبھی اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا، جسے اس نے اپنے ہاتھ کی پشت سے صاف کیا، مگر پھر دوسرا گرا، پھر تیسرا، پھر ایسے ہی آنسو آنکھوں سے نکل کر اس کے گال بھی گھوتے چلے گئے۔ اسپرا اپنی دنیا میں اس قدر مدہوش تھی، اسے بالکل پتہ نہیں چلا کب ہیلی کاپٹر لینڈ ہوا اور کہاں لینڈ ہوا۔ اسے ہوش تو تب آیا جب دانش نے اس کا بازو پکڑ کر ہلکا سا جھنجھوڑا، تو اسپرا نے نظر گھما کر یہاں وہاں دیکھا تو اسے پتہ چلا اس وقت وہ لوگ لفٹ میں موجود ہیں۔ جیسے ہی وہ لوگ لفٹ سے باہر نکلے، سامنے کچھ پولیس کے آدمی کھڑے تھے جن کی نظریں اسپرا پر مرکوز تھی۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہا تو وہ سب خاموشی سے پولیس کے ساتھ چلنے لگے۔ ایک دروازے کے قریب جا کر ان آدمیوں نے حمزہ، اسپرا اور دانش کو اندر داخل ہونے کا کہا۔ آفیسر سنان تم لوگوں کو یہاں ہی ملیں گے، تب تک تم لوگ ان کا ادھر ہی ویٹ کرو۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بغیر ہچکچائے باہر کھڑے گارڈ کو انفارم کر دینا، میں نے انہیں آپ لوگوں کے لیے ہائر کیا ہے۔ اس ہوٹل کی سیکیورٹی بہت اچھی، اسی لیے بے فکر ہو یہاں۔ ان میں سے ایک پولیس والا ان سے مخاطب ہوا اور اس کے بعد وہ لوگ دروازہ بند کر کے چلے گئے، جبکہ اسپرا نہ سمجھی سے وہیں کھڑی رہی، کیونکہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا اب کیا کرے۔ اسپرا ٹھیک ہو؟ حمزہ نے پریشانی سے پوچھا، جس پر اسپرا نے ہلکی سی مسکراہٹ سے جا کر ہاں میں سر ہلایا، تو وہ بھی مسکراہٹ اچھال کر کمرے کے اندر چلا گیا۔ تبھی اسپرا کی منظر دانش کی جانب گئی، جو گلاس کی وال کے قریب اپنی ویل چیئر پر بیٹھا باہر کا منظر دیکھنے میں مصروف تھا۔ تم تھک گئی ہوگی، جاؤ ریسٹ کر لو جا کر کچھ دیر۔ اسپرا جو اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی تو دانش کا دو ٹوک لہجہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ دانش، اسپرا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پکارا۔ بولو، دانش نے اپنا روح اس کی جانب کرتے ہوئے کہا، تو اسپرا کو اس کی نیلی آنکھیں بہت انجان سی لگی۔ تمہیں مجھے دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی نا؟ اسپرا نے اپنی فیلنگز کا اعتراف کیا۔ میں بہت خوش ہوں اسپرا، ہمیں ایسے ایک دوسرے سے دور رہتے کتنے مہینے ہو گئے ہیں، اور اس دوران تم میں آئی یہ نئی تبدیلی میں صاف محسوس کر سکتا ہوں۔ دانش نے درد بھری مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے کہا۔ خیر، تم بھی برے نہیں لگ رہے، بہت اچھے لگ رہے ہو۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کیا بولے، اسی لیے جو منہ میں آیا اس نے کہہ دیا۔ صحیح۔ دانش کے کہنے کے بعد ایک عجیب سی خاموشی کمرے میں چھا گئی۔ اسپرا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اب وہ کیا بات کرے۔ وہ جانتی تھی دانش بہت برا محسوس کر رہا ہوگا ارحم کو یوں اپنے گھٹنوں پر جھکا دیکھ کر، اور اسے پاگلوں کی طرح اس کے لیے روتا دیکھ کر۔ اس نے جیسا سوچا تھا ویسا بالکل نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا ایک دفعہ وہ گھر چلی جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ خوش ہوگی، دانش خوش ہوگا اور باقی سب بھی خوش ہوں گے۔ مگر یہاں تو ایک الگ طرح کی گھٹن اس کے دل میں بڑھنے لگی۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر کاؤچ پر اچھالا اور آگے بڑھ کر پنکھا چلا دیا، شاید کچھ بہتر محسوس کر سکے۔ میرے ماما پاپا کب آئیں گے؟ اسپرا نے دانش کے سامنے آ کر اپنے بازو سینے پر باندھتے ہوئے پوچھا۔ تم ان لوگوں سے کل ملو گی، دانش باہر دیکھتے ہوئے سکون سے بولا۔ مجھے دانش کے ساتھ سب کلیئر کرنا ہوگا، شاید اس وقت بہت درد میں ہے، اسے لگ رہا ہے میں اور ارحم ایک ساتھ ہیں، وہ خود سے سوچنے لگی۔ دانش، اسپرا نے نرمی سے پکارا تو اس نے جلدی سے اپنا رخ اس کی جانب کیا۔ کیا ہوا ہے؟ تم نے اس وقت میرے اور ارحم کے درمیان جو کچھ بھی دیکھا ویسا کچھ نہیں ہے، اسپرا نے پریشانی سے کہا تو دانش کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تمہیں لگا میں نے سمجھا ہے کہ تم میں اور ارحم میں کچھ چل رہا ہے۔ یو بوتھ گائز ہیونگ فیلنگس فار ایچ ادر، دانش نے مسکراتی آواز میں پوچھا۔
لیکن تم رویہ تو ایسے ہی ظاہر کر رہے ہو۔ اسپرا کے الفاظ پر دانش ہنسنے لگا تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ پرانے والا دانش دیکھ رہی ہو۔ میں یہ نہیں سوچ رہا تھا پری، یہاں تک کہ یہ خیال میرے ذہن میں ایک بار بھی نہیں آیا۔ تمہارا دل بہت بڑا ہے اسپرا، اور مجھے ذرا بھی حیرت نہیں ہوئی کہ تم نے اس کے پتھر دل کو بھی دھڑکنا سکھا دیا۔ میں جانتا ہوں اسے ویسی حالت میں دیکھ کر تمہارے دل میں تکلیف ہوئی، بے شک اس نے تمہارے ساتھ کتنا ہی برا کیوں نہیں کیا، تم ابھی بھی اس کے پاس جانے کو تیار ہو، اور اس کے لیے میں نہ تمہیں کوئی الزام دوں گا اور نہ ہی اسے، کیونکہ تم معاف کرنا اور محبت جتانا جانتی ہو، اور میں دعویٰ کر سکتا ہوں تمہیں انتہائی گلٹی محسوس ہو رہا ہوگا جو تم نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ دانش کے الفاظ پر اسپرا نے شوق سے اس کی جانب دیکھا۔ او دانش! اسپرا نے گھٹنوں کے بل زمین پر جھک کر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی رونے لگی۔ چپ ہو جاؤ پلیز، سب ٹھیک ہو جائے گا، دانش نے نرمی سے کہا تو وہ اور شدت سے رونے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھا کر دانش کی جانب دیکھا تو اس نے پیاری سی اسمائل اسپرا کی جانب اچھالی، جس پر وہ بھی نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا دی۔ اب میں بہتر محسوس کر رہی ہوں، اسپرا نے کہا تو دانش نے اپنا ایک ہاتھ اس سے چھڑا کر اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ Did I disturb the love birds؟ حمزہ کی آواز پر ان دونوں نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا جو شرارت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کہ تمہاری پرانی عادت ہے لوگوں کو ڈسٹرب کرنے کی، اس میں نیا کیا ہے؟ دانش نے آئی برو اچکایا۔ او کم آن، میں بس پوچھنا چاہتا تھا آپ لوگ کیا کھاؤ گے؟ حمزہ نے ٹیلی فون اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ پزا منگوا لو، اسپرا شوق سے کھاتی ہے، دانش نے مسکراتے ہوئے کہا تو حمزہ فون اٹھائے اپنے کمرے کی جانب واپس چلا گیا۔ اٹھ کر جلدی سے شاور لو، تم سے اسمیل آ رہی ہے۔ دانش کے الفاظ پر اسپرا نے اس کے بازو پر مکہ مارا اور اس سے دور ہو کر کھڑی ہو گئی، ساتھ اطراف میں دیکھنے لگی۔ تبھی دانش نے اشارہ حمزہ کے برابر والے کمرے میں کیا تو وہ جلدی سے اس میں داخل ہو گئے۔ لیکن کپڑے؟ وہ پریشانی سے واش روم کے قریب کھڑے ہو کر لب چبانے لگی۔ اسپرا میری کوئی شرٹ اور جینس پہن لو۔ دانش نے کمرے میں داخل ہو کر اپنی کبٹ کی جانب اشارہ کیا تو وہ جلدی سے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی اور شاور آن کر دیا۔ پتہ نہیں ارحم کیا کر رہا ہوگا، کیا پولیس نے اسے پکڑ لیا ہوگا، کیا ابھی بھی اس کو میری پرواہ ہوگی؟ اسپرا جب شاور کے دوران مسلسل ارحم کو سوچنے لگی تو اسے احساس بھی نہیں ہوا کب اس کی آنکھوں نے واپس سے بہنا شروع کر دیا تھا۔ کیا میری اس کی زندگی میں بہت اہمیت ہے؟ اگر نہیں تو ایسے گھٹنوں کے بل کیسے جھک گیا؟ ارحم ارحم ارحم، اسپرا کے دل و دماغ میں صرف ایک ہی نام گردش کرنے لگا۔ او فلا جی، میں پاگل ہو جانا ہے، یہ کیسا احساس ہے، کیسے جذبات ہیں یہ؟ آئی ہیٹ ہم، آئی ریئلی ڈو۔ وہ خود سے بڑبڑا کر شاور لینے کے بعد باہر آ گئی، مگر جیسے ہی سامنے اس کی نظر دانش پر پڑی تو اسی پل اس کی نظر اپنے وجود پر گئی جہاں وہ وائٹ شرٹ اور جینز میں ملبوس تھی۔ اس نے فوری آگے بڑھ کر دانش کی بیڈ پر پڑی جیکٹ پہن لی۔ ریلیکس، تم پہلے بھی میرے سامنے ایسے ہی میرے کپڑوں میں گھوم چکی ہو، اس لیے اتنا پریشان مت ہو، وہ نرمی سے بولا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں، مجھے بس سردی لگ رہی تھی، اسپرا نے جلدی سے کہا، جبکہ وہ جانتی تھی اس کو دانش کا خود کو یوں دیکھنا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے میرے ساتھ؟ وہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ پہلی بار تو نہیں۔ وہ خود سے بڑبڑاتی ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال خشک کرنے لگی، جبکہ دانش کمرے سے نکل کر لیونگ ایریا میں چلا گیا۔ اسپرا نے جب محسوس کیا کہ اس کا لباس اب کمفرٹیبل محسوس ہو رہا ہے تو وہ چھوٹے قدم اٹھا کر لیونگ ایریا میں آ گئی جہاں حمزہ اور دانش دونوں ہی بیٹھے تھے اور پزا بھی آ چکا تھا۔ ان سب نے مل کر خاموشی سے پزا کھایا۔ ابھی وہ کھا کر فارغ ہی ہوئے تو ان کی توجہ ڈور بیل نے کھینچی۔ حمزہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا جہاں سے آفیسر سنان اندر داخل ہوا۔ سب ٹھیک ہے نا سنان؟ دانش نے پوچھا جیسے ہی آفیسر کاؤچ پر بیٹھا۔ سب ٹھیک ہے، ہم لوگ اسے نہیں پکڑ پائے۔ آفیسر کے الفاظ پر اسپرا کے دل میں سکون کی لہر دوڑی۔ پزا؟ دانش نے سکون سے پوچھا۔ نہیں شکریہ۔ یہ کہنے کے بعد آفیسر نے اپنا سارا دھیان اسپرا کی جانب کیا جس کی وجہ سے وہ نروس ہونے لگی۔ اسپرا مجھے معاف کر دو، مجھے تمہاری بات پر یقین کرنا چاہیے تھا، نہ کہ تمہیں خود کو تھراپسٹ کو دکھانے کا بولنا چاہیے تھا، آفیسر سنان نے نروس سا ہنستے ہوئے کہا، جبکہ اسپرا کی دوسری جانب بیٹھا دانش بھی ہنس پڑا۔ مجھے وہاں رکنا چاہیے تھا اور تب تک ہٹنا نہیں چاہیے تھا جب تک خود آگے بڑھ کر دیکھ نہ لیتا کہ اس کا وجود جل کر پوری طرح راکھ ہو گیا ہے۔ آفیسر کے الفاظ اسپرا کا رنگ پیلا زرد ہوا اور سانسیں تھمی، مگر جلدی وہ خود کو کمپوز کر گئی۔ یہ میری غلطی ہے، تمہیں اپنی زندگی میں اتنا کچھ جھیلنا پڑا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں تمہارے ساتھ ایسا اب دوبارہ کبھی نہیں ہوگا، آفیسر نے یقین سے کہا۔ جب اس نے اسپرا کی جانب سے کوئی جواب نہیں پایا تو دوبارہ سے بولنے لگا۔ کوئی بات نہیں آفیسر، میں ٹھیک ہوں اب۔
اسپرا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، جس پر آفیسر نے لمبا سانس کھینچا۔ ہم لوگ یہاں سے 9 بجے نکلیں گے تمہاری فیملی سے ملنے، آفیسر نے اسے انفارم کیا تو اسپرا نے سکون کا سانس لیا۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ ہم سب نکل رہے ہیں۔ اسپرا نے سوالیہ نظروں سے دانش اور آفیسر کو دیکھا۔ تم یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتی، تم جتنا زیادہ وقت یہاں گزارو گی اتنے ہی ارم کے چانسز تم تک پہنچنے کے زیادہ ہوں گے۔ بے شک یہاں کی سیکیورٹی بہت مضبوط ہے، لیکن ارم کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، وہ بغیر انجام کی پرواہ کیے کر گزرتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ کل امالفی کوسٹ تمہاری دادی ماں کے پاس جا رہے ہیں، اور وہاں ہی تمہارے ماما پاپا اور بیلا بھی پہنچیں گے۔ آفیسر نے وضاحت کی تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ یہ وہاں کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ وہ جگہ بھی تو اس کے ملک کا حصہ ہے، حمزہ نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ تمہارا پوائنٹ ٹھیک ہے حمزہ، لیکن تم یہ مت بھولو وہ لوگ کرمنلز ہیں، وہ ہمیشہ یہی سوچتے ہیں ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا۔ ان کے ذہن میں جو پہلا خیال اترے گا وہ یہی ہوگا کہ ہم اسپرا کو اس ملک سے ہی دور لے جائیں گے۔ وہ اپنے ملک پر توجہ ہی نہیں دیں گے، ان کی نظر میں بس یہ ہوگا کہ ہماری کوشش صرف یہی ہے کہ اسپرا کو بس بہت دور لے کر جانا ہے۔ آف کورس ارم ایسے ہی سوچے گا۔ آفیسر کی بات پر اسپرا دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ اس لیے اسپرا اس جگہ محفوظ رہے گی۔ ویسے بھی اس کی دادی ماں ٹرامونٹی گاؤں میں رہتی ہیں، جہاں نیٹ ورک سسٹم بہت خراب ہے، ان کا گاؤں بھی گاؤں کے درمیان میں ہے۔ اسی لیے میں گارنٹی دے سکتا یہ ادھر محفوظ رہے گی۔ میں یہ نہیں کہتا ارم وہاں نہیں پہنچ سکتا، لیکن جب تک وہ پہنچے گا ہم اگلا قدم اٹھا لیں گے، آفیسر پر اعتماد لہجے میں بولا۔ شکریہ سنان، اسپرا جو اس وقت ٹھیک زندہ اور محفوظ ہے وہ صرف تمہاری وجہ سے ہے، دانش نے مشکور سے لہجے میں کہا۔ لیکن یہ میں نے اکیلے نہیں کیا، تم نے برابر ساتھ دیا ہے، اسی لیے اب ریسٹ کرو، ہم نے نکلنا ہے۔ آفیسر نے کاؤچ سے اٹھ کر مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ واو، ہم فائنلی تمہارے پیرنٹس سے ملیں گے۔ قسم سے اسپرا، میں نے سب کو بہت یاد کیا ہے، دانش نے ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے کہا تو اسپرا بھی دل سے مسکرا دی۔ ارم کے بغیر یہ پہلا پل تھا جہاں وہ دل سے خوش تھی۔ اس کے بعد اسپرا دانش کے روم میں جا کر سو گئی، جبکہ دانش حمزہ کے ساتھ اس کے روم میں سو گیا۔